رانا صاحب، جو پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کی خبریں آتی رہتی ہیں، لیکن کیٹیگوریکلی علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے کہہ دینا کہ علیمہ خان ڈیوائڈ پیدا کر رہی ہیں پارٹی کے اندر، یہ پرابلمٹک ہے آپ کی نظر میں پارٹی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد۔ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک واحد پارٹی ہے جس کی مین قیادت جو ہے نا وہ جیل میں ہے۔ جی جی۔ اور جب قیادت جیل میں ہوتی ہے نا تو نیچے ہر شخص جو ہوتا ہے نا وہ اپنی ایک دکان ضرور لگاتا ہے، ایگزیکٹلی، اور ملاقات میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ اور پوری تحریک انصاف میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو عمران خان کی اندر سے بولی ہوئی گفتگو کا وزن اٹھا کے باہر آ کے بات کر سکے، وہ کرتی ہے صرف علیمہ خان۔ ٹھیک ہے۔ اب میں نے علی امین گنڈاپور کی ساری وہ ویڈیو بیان سنا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس ساری ویڈیو بیان میں انہوں نے 3 دفعہ ایک بات کہی کہ میرے خیال میں ہاں انہیں کوئی بالواسطہ یا کسی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انہیں اس لائن پہ لے کے جا، جی وہ ولاگرز کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر، ولاگرز کے ہٹ کے اس نے کہا جو ایجنسی کے ساتھ کسی کے رابطے، اس کے بعد انہوں نے کہا جو ان کے دونوں بیٹے پکڑے گئے وہ کیوں چھوٹ گیا۔ اچھا، اس میں پھر اسی طرح کوئی سوال کرتا ہے شاہ محمود قریشی کیوں ہوں گے، اس طرح کوئی سوال کرتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب آپ پر اتنے مقدمات ہیں، آپ کے مقدمات ٹرائل کیوں نہیں ہو رہے؟ پھر اسی طرح سوال باقی لوگوں پہ اٹھتے ہیں، یہ وہ سوالات ہیں۔ پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب رات صبح 9 بجے آپ کے لیے جیل کے دروازے کس طرح کھل گئے جبکہ اتنی دفعہ نہیں کھلے تھے؟ مطلب یہ سارے سوالات ہیں۔ لیکن آپ کو ایک بات ہوں، جس کا نام عمران خان ہے نا، وہ کھلاتا ہے کس کو اور کیا؟ وہ کھلاتا ہے حکومت کو۔ اچھا، آپ کھلانا نہیں، کھلاتا ہے۔ اچھا، کھلاتا ہے حکومت کو اپنے مخالف سیاست۔ دیکھیں کل تک خبر یہ تھی کہ علی امین گنڈاپور گیا، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، بالکل ایسا تھا، 2 استعفے بھی آگے، 2 استعفے آنے والے دنوں میں بھی آ جائیں گے، میں بھی آپ کو اور بات تھا۔ جی جی۔ لیکن اب عمران خان نے ان کو بلا لیا۔ ٹھیک ہے۔ آج علیمہ خان نے ایک بات بھی نہیں کی ایسی، کیونکہ عمران خان نے اندر اسے واضح کہہ دیا کہ نہ آپ نے کرنی ہے اور نہ علی امین گنڈاپور نے کرنی ہے۔ اور اسی طرح کچھ اور جو سٹیک ہولڈر تھے ان کو بھی پیغام بیرسٹر ریزور کے ذریعے پہنچ گیا، کچھ پیغام کسی اور کے ذریعے بھی پہنچ گیا، اور انہیں کہہ دیا گیا کہ بس اب ایک دن پہلے کچھ لوگ جو پلاننگ کر رہے تھے، ایک رات ان کی بڑی خوشیوں میں گزری، بہت سے ویلوگرز جو ہیں انہوں نے بھی اندازے یہی لگا دیے، اس سے تو لگتے تو یہی اندازے تھے، یہ سارا کچھ ہو گیا۔ لیکن آج گیم بالکل الٹ ہو گئے۔ لوگوں نے 6 دفعہ سوال علیمہ خان سے کیے کہ آپ بتا دیں کہ وہ علی امین گنڈاپور، اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی جگہ کوئی بات معاملہ حل ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ معاملہ حل ہو گیا، معاملہ حل ہو گیا۔ علی امین گنڈاپور کو بلا لیا گیا ہے، کچھ اور سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی بلا لیا گیا ہے، وہ جائیں گے، یہ ہو جائے گا۔ اچھا، ایک بات اور نہ آئیں، وہ ایک سے بار کر ایک بات اور کر لیں، اس میں 30 گروپ بن جائیں، لیکن گروپ میں پھر ہمیشہ وہ کہتا ہوں گروپ وہی ہوگا جس کے ساتھ عمران خان ہوگا۔ اسی کے پی کے اندر سب سے تگڑا آدمی جو تھا اس کا نام تھا پرویز خٹک، بالکل، جو کہتا تھا کہ میرے بغیر کوئی چیز کھیل نہیں سکتی۔ اور پرویز خٹک کو ہرانے والا شاہد خٹک وہ تھا جو موٹر سائیکل پہ نکلتا تھا، اشتہاری تھا، اور اس نے ایک جلسہ بھی نہیں کیا، سنگل جلسہ بھی نہیں کیا، اس نے الیکشن ہرا دیا، اس لیے کہ اس کے پاس عمران خان کا نام تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ علی محمد خان نے اس امیدوار کو الیکشن ہرایا تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ جب ایک عمران خان صاحب نے ہرایا، ایک علی محمد خان صاحب نے ہرایا، کہ وہ انتہائی محترم شخصیت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باقی جگہوں پہ بھی ہوا، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ گروپنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب میاں نواز شریف پاکستان میں نہیں تھے تو چودھری شجاعت حسین علیحدہ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، بالکل ایسے۔ جب نہیں تھے تو اس وقت مشاہد حسین سید کسی اور جگہ تھے، جب وہ نہیں تھے تو اس وقت بہت سے لوگ کہیں تھے، صرف 2 یا 3 لوگ ان کے ساتھ تھے، چودھری نثار تھا، خواجہ سعد رفیق تھا، پرویز رشید تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ مجھے کوئی چوتھا نام دکھا دیں جو ان کے ساتھ ہو، باقی جو تھے وہ پاکستان سے باہر چلے گئے، وہ بھاگ گئے۔ اچھا، یہ ساری سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے، لیکن اس وقت کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک قائد جیل کے اندر موجود ہو اور وہ کال دے اور اس کال پہ وہ جلسہ ہو جائے۔ اس جلسے کو کوئی یہ کہے کہ انتظامات ٹھیک نہیں تھے، بھائی وہ کون سے انتظامات کی بات ہوتی، بات ہوتی ہے کہ لوگ کتنے آئے، لوگ کہاں سے آئے، لوگ کس طریقے سے آئے، وہ اپنی جماعت۔ اچھا، ہم ایک بات کرتے ہیں جلسے کا فائدہ کیا ہوا، جلسے کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے، وہ نمبر 1 تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لوگ جو ہے آرگنائز، وہ لوگ ایکٹیو ہیں، ریلیونٹ ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ موجود ہے،
چھوڑ دیں انہوں نے نہیں اسلام آباد کی طرف گئے، چھوڑ دیں وہ کسی پنجاب کی طرف نہیں گئے، انہوں نے اپنے لوگوں کو ایکٹیو رکھا ہوا ہے۔ وہ بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی سونا نہیں جے، جاگتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ رامین یہ چیزیں چل گئی، وہ چلتے چلتے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اختلافات ختم بھی ہو جائیں گے، اختلافات بڑھ بھی جائیں گے۔ اکتوبر کے مہینے میں ختم ہو جائیں گے اختلافات؟ اکتوبر کے مہینے کی کیا سگنیفیکنس؟ دیکھیں اکتوبر کے مہینہ بڑا اہم ہے، آپ دو چیزیں غور کریں۔ شہباز شریف صاحب نے نیتن یاہو کی میٹنگ سے پہلے ہی ایک ٹویٹ کر دیا، اس ٹویٹ کے بعد کہا گیا جناب وہ 20 نکات، حالانکہ وہ جنجوہ صاحبہ نے 21 نکات کہہ دیے، ٹھیک ہے، وہ 20 یا 21 چلے ایک کا فرق ہے، وہ 20 نکات ہو گئے۔ اس پر پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی، اس میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی گئی ہمارے نائب وزیر اعظم صاحب نے، اور آج اچانک یو ٹرن لے لیا، سب پلٹ گیا۔ کیوں پلٹا؟ عوام کی نبض، عوام کی نبض جو ہے نا وہ بڑی خوفناک ہو گئی۔ اچھا ارینج کیا گیا تھا، کہا جا رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو ارینج کر لیا جی، وہ نہیں بولیں گے۔ مطلب کل لاہور میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب تیسری دفعہ یہ سوال کیا گیا کہ جناب اسرائیل، انہوں نے کہا جی نہ ہم مانیں گے نہ اس کو ماننے والے مانیں گے۔ جماعت اسلامی نے فوری طور پہ 4 تاریخ کی غزہ ریلی رکھ لی، ٹھیک ہے، یہ اسی طریقے سے سارا کچھ ہو گیا۔ عوام کے اندر ایک دیکھیں بڑی کلیئر سی چیز ہے، جب آپ اس نقطے پہ آتی ہیں نا، آپ بھی کہیں گے جی غزہ کے مسلمانوں کا بھی، مجھ سے ایک بندہ بحث کر رہا تھا، کہہ رہا تھا جی امن کے لیے، میرے پروڈیوسر صاحب ہی کہہ رہے تھے، کہہ رہے تھے امن کے لیے اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ میں نے کہا بات سنو میری، 72 لوگ گئے تھے کربلا کے میدان میں، کیا انہیں پتا نہیں تھا کہ شہید ہونا ہے؟ کیا انہیں پتا نہیں تھا اگر وہ بیعت کر لیتے تو شہید نہ ہوتے، اگر وہ بات مان لیتے تو شہید نہ ہوتے؟ لیکن جب حق کے لیے کھڑے ہو نا تو پھر 72 بھی جو ہے نا وہ آج کے دن تک یاد ہیں۔ پھر غزہ کے لاکھوں مسلمان جو ہے نا وہ آج کے دن تک یاد رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں جس وقت نیتن یاہو کے سامنے یہ کہا تھا ٹرمپ نے کہ بیت جو ہمارا قبلہ اول ہے اس پر اسرائیل کا قبضہ بالکل جائز ہے، گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کا قبضہ جائز ہے، تو ہمیں تو اسی وقت یہ کہنا چاہیے تھا ہمیں یہ معاہدہ نہیں منظور، ہمیں کسی صورت میں نہیں منظور۔ مجھے بتائیں آپ کے گھر میں کوئی آ کے آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے تو آپ لڑ پڑتے ہیں، اور جب میرے اللہ کے گھر پہ قبلہ اول کے گھر پہ قبلہ اول پر کوئی قبضہ کرے، وہاں پر اللہ کے نام کی بجائے وہاں پہ میوزک کے پروگرام ہو، وہاں پہ کیا کیا کچھ ہو، اور ہم کہیں اور کہ وہ قبول کر لے، ایسا نہیں ہوتا نا۔ ہمیں تو اسی دن کہنا چاہیے تھا عوام جو ہے نا عوام، ان کے اندر سے اب ایک چیز نکلنا شروع ہو گئی ہے، جہاں پہ غلط ہوگا نا اب لوگ آہستہ آہستہ بولنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ نے جتنا مارنا تھا مار لیا، آپ نے جتنا کرنا تھا کر لیا۔ ایک ذہن میں رکھیے گا، پاکستان کے اندر جو بھی ٹرمپ کے منصوبے کو جو اب وہ فارمولہ ہے اسے ماننے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے اقتدار کے دروازے چاہے وہ جتنا مرضی طاقتور ہو ختم ہو جائے گا۔